بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 84 نمبر آیا مبارکہ ہے اور 12واں رکوع شروع کریں گے آج سورہ نحل کا 14واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کائنات بنانے کے حوالے سے مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا، کائنات کی مختلف تخلیقات بیان فرمائی اور اس میں غور و فکر کی دعوت دی۔ کفار کا ذکر کیا کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا نقصان بھی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے پھر چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اس وقت وہ پھر پریشان ہوں گے۔ اس وقت جو دنیا کے اندر انہوں نے گناہ کیے، شرک کیا، تو اس وقت پریشان ہوں گے اور پھر کوئی راہ نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی انسان کے تمام اعضاء بھی اس کی گواہی دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے اندر موجود گواہ ہوں گے، جس کے متعلق بتایا جاتا ہے، روایات میں بھی آتا ہے کہ وہ اس وقت اس امت کا نبی ہوگا جو ان کے بارے میں گواہی دے گا کہ یہ کیا عمل کرتے رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کی گواہی دیں گے کہ جب کفار جھٹلائیں گے کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، پھر حضور علیہ الصلاۃ گواہی دیں گے اور وہ کوئی پھر آگے سے بات نہیں کر سکے گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور اس دن ہم نکال لیں گے، لائیں گے، من کل امت شہیدا، ہر امت سے ایک گواہ، ثم لا یؤذن للذین کفروا، اور پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے رجوع مانگا جائے گا کہ اب تم پلٹ آؤ، اب تم رجوع کر لو، اب تمہیں موقع دیا جاتا ہے۔ اس وقت پھر کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، اور اس وقت نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، کسی طرح کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ چاہیں گے تو وہ کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے، ہم دوبارہ ایمان بھی قبول کریں گے، نیک عمل بھی کریں گے، جیسے کرتے رہے ویسے نہیں کریں گے، لیکن ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے۔ لیکن فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جو شرک میں مبتلا رہے اور ایمان قبول نہیں کیا، عذاب کو دیکھیں گے، فلا یخفف عنہم، تو پھر ان میں تخفیف نہیں کی جائے گی، یعنی ان سے عذاب کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اس وقت پھر کوئی موقع نہیں ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، اور اس وقت دار العمل نہیں، اس وقت دار الجزا ہے، اس وقت دار العمل ہے، یعنی یہ دنیا دار العمل ہے اور وہ دنیا دار الجزا ہے، تو اس وقت جزا ہی ملے گی، عمل کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ فَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک کیا اپنے شرکاء کو، یعنی مشرک لوگ جو بتوں کو یا دیگر چیزوں کو اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے رہے، جب ان کو دیکھیں گے، وہ ان کو نظر آئیں گے شرکاء جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ اللہ کے مد مقابل ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہیں، قالوا، تو پھر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، کہ جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، جن کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تجھے چھوڑ کر ہم جن کی عبادت کرتے تھے یہ وہ شریک ہے، یہ وہ پھر رہے ہیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اور وہ ان کی طرف بات کو پلٹا دیں گے، ان کو واپس جواب دیں گے، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں شریک ٹھہراؤ، یا ہم نے تمہیں کہا ہوگا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مد مقابل بناؤ، اللہ جیسا قرار دو، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ،
اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دن سلامتی کی بات کریں گے. وہ کہیں گے کہ مالک آج ہمیں سلامتی عطا فرما، آج ہمیں چھٹکارا عطا فرما، آج ہمیں ان مشکلات سے نجات دے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ ساری چیزیں گم ہو جائیں گی جو وہ خود گھڑا کرتے تھے، جو خود نظریات بنایا کرتے تھے، خیالات، اپنی مرضی سے چیزیں بنا لیں، اپنی مرضی سے نظریات بنا لیں، اپنی مرضی سے شخصیات بنا لیں، اور ان کو اللہ کا مد مقابل بنا لیا، اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کا درجہ دینا شروع کر دیا. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور سیدھے رستے سے روکا، اللہ کے رستے سے، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے انہوں نے روکا. زدناہم عذابا فوق العذاب، تو ہم ان کے عذاب کو بڑھا دیں گے، عذاب در عذاب، یعنی ایک عذاب ملے گا اس کے اوپر ایک اور عذاب آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب در عذاب دے گا، یعنی مختلف گناہ چونکہ ہوں گے، مختلف اس طرح کے عذاب ہوں گے. ایک عذاب ایک گناہ کا ملے گا، دوسرے گناہ کا دوسرا عذاب، تیسرے گناہ کا تیسرا عذاب. بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے، زمین میں فساد برپا کیا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم درست ہیں باقی غلط ہیں. انبیاء کرام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اہل ایمان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اللہ کی وحی کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تو مختلف طرح کے نظریات اپنی طرف سے بنا لیے، اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، ہم اس دن ہر امت میں ایک گواہ لائیں گے، علیہم، جو ان کے اوپر یعنی ان کے خلاف گواہی دے گا، من انفسہم، انہی کے اندر سے، انہی کے اندر سے، انہی لوگوں میں سے ایک گواہ ہوگا جو ان کے بارے میں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام کے حوالے سے گواہی دیں گے کہ واقعتاً ان نبیوں نے اپنا پیغام پورا پہنچایا، ان انبیاء کرام کو جو پیغام ملا تھا انہوں نے پورا پہنچایا، اور یہ جو لوگ ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں. اس سے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پر ایک اضافی شان عطا فرمائی گئی ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امت کا گواہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے گواہ ہوں گے اور ان کے بارے میں گواہی دیں گے کہ واقعتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب جو ہر چیز کا واضح بیان ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا واضح بیان ہے. وَهُدًى، اور ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت بھی ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمین کے لیے خوشخبری. یعنی قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی اتنی صفات ہیں. ایک تو ہر چیز کا بیان ہے، ہم اگر اپنی علمی کمزوری کی وجہ سے، اپنی فکری کوتاہی کی وجہ سے قرآن کے مکمل چیزوں کو، پیغام کو نہ سمجھ سکے تو وہ ہماری کمزوری، لیکن قرآن مجید ہر چیز کا بیان، اور مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ارشاد فرمایا کہ قرآن ہر چیز کا بیان ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کے اندر ہر چیز جمع فرما دی گئی اور کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہے جو اس میں موجود. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ یہ بیان کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، وہ تو یہاں تک فرماتے تھے اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو میں قرآن سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے. یعنی اتنا نالج تھا اور قرآن کی فہم میں اتنے وہ آگے تھے، جن کو حبر الامہ اور پہلے مفسر ہونے کا شرف حاصل ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. اسی طرح اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، قرآن مجید کی باریکیاں جانتے تھے. قرآن مجید، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آج بھی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، جس کو جس طرف اللہ تبارک و تعالی رہنمائی فرماتا ہے. کوئی سائنسی تفسیر قرآن مجید کی لکھتا ہے، کوئی فلسفیانہ تفسیریں لکھتا ہے، کوئی عقائد و نظریات والی، کوئی عملی اعتبار سے، کوئی کسی طرح آج بھی مختلف موضوعات کے حوالے سے اس کی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں. قرآن مجید اپنے معنی مفاہیم آج بھی واضح کر رہا ہے.
اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ قرآن رحمت ہے، قرآن ہر اعتبار سے رحمت ہے، یعنی ہماری فکری اعتبار سے بھی رحمت کا سبب بنتا ہے اور ہمارے روحانی اعتبار سے بھی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے خوشخبریاں عطا فرمائی۔ اگر ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں، سر تسلیم خم کر دینے والے ہیں، تو پھر قرآن ہمیں خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔